السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اسلام میں کامل اور مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی راہوں کی تابع داری مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج دنیا کے بڑے حصے میں شیطانی نظام چل رہے ہیں، کفریہ نظام چل رہے ہیں. اسی آج پوری دنیا بے حیائی کا مرکز بن چکی ہے، قتل و غارت گری کا مرکز بن چکی ہے، ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکی ہے. ان سب کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے. کہنے کو ایران والے یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی حکومت قائم کی ہے، لیکن کبھی ایران لکھ کر دیکھیے آج کا ایران کس بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو چکا ہے. نہ پردہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. اس سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں یہ فکر کریں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ جائے. پاکستان قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے بنا تھا. 20 لاکھ افراد نے قربانی دی تھی، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے، پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک 75 سال بیت گئے، آج بھی پاکستان میں انگریز کا نظام چل رہا ہے. عدالتوں میں انگریز کا نظام چل رہا ہے، انگریز کی کتابیں چل رہی ہیں، انگریز کا لب و لہجہ چل رہا ہے، انگریز کی اصطلاحیں چل رہی ہیں. اور پاکستان کی حکومت کا جو نظام ہے، جمہوری نظام، وہ بھی انگریز کا بنایا ہوا ہے. پاکستان کی فوج کا نظام وہ بھی انگریز کا نظام ہے. دنیا بھر میں جہاں انگریز کی بنائی ہوئی ترتیب پر فوجی نظام مسلمان ملکوں میں چل رہا ہے، انہوں نے ایک ضلع بھی فتح نہیں کیا. یہ سب کھانے پینے میں لگے ہوئے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اس وقت متوجہ ہوتی ہیں جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں. اور جب قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں متوجہ نہیں ہوں گی. آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ 25 لاکھ تنخواہ لیتا ہے. گھر اس کے علاوہ ہیں، مراعات اس کے علاوہ ہیں، اور بہت سارا پیٹرول اس کے علاوہ ہے، خدام اس کے علاوہ ہیں. قوم کھانے کو ترس رہی ہے، قوم کے پاس بجلی کے بل داخل کرنے کے پیسے نہیں ہیں. اور ہمارا صرف اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں، پورے ملک کے سربراہوں کا یہی حال ہے. جرنیلوں کا بھی یہی حال ہے، جرنیل بھی اسی حالت میں اور سیاستداں بھی اسی حالت میں. آج ملک میں غریبوں کا برا حال ہے. کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کتنی عورتیں اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں. لیکن ہمارا جو انگریز کا نظام بنا ہوا ہے اس میں صدر، وزیر اعظم اور اس کے علاوہ جرنیل اور فوج کے سربراہان، پولیس کے سربراہان، وہ سارے کے سارے عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے لیے اسوہ حسنہ زندگی گزارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے آگ نہیں چلتی تھی. اور یہاں 3 مہینے نہیں بلکہ 16 سال کے لیے بھی آگے کے لیے بھی انتظامات ہو رہے ہیں.
अरबों खरबों के असासे बनाए जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान का निज़ाम इस्लामी नहीं है, पाकिस्तान का निज़ाम कुफ्रिया निज़ाम है। पाकिस्तान की अदालतों में कुफ्रिया निज़ाम अंग्रेज़ का चल रहा है। पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम भी कुफ्रिया है, और पाकिस्तान की जो फ़ौज का निज़ाम है वो भी कुफ्रिया है। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो लड़ते हैं किसके लिए? ऊपर वाले के आर्डर पर लड़ते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ जाए, अमेरिका के साथ मिल जाए, पूरी फ़ौज अमेरिका के साथ मिल जाती है। हालांकि शरीयत तो कहती है ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, कि जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहाँ मखलूक की इताअत नहीं होगी। लेकिन यहाँ ऊपर का जो अफसर कहे वही हुक्म बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों और बेटियों, हम सबको फिक्र करनी चाहिए। कम से कम दर्जा यह है कि अल्लाह ताला से मांगने वाले तो बन जाएं, आउज़ारी करने वाले तो बन जाएं कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम ज़ईफ़ हैं, हम लाचार हैं, आप ताकत वाले, आप क़ुव्वत वाले, इन तागूती निज़ामों का ख़ात्मा फरमा दे। इतनी बात तो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान से ये तागूती निज़ाम आपस में टकरा रहे हैं। जितने तागूती निज़ाम वाले हैं आपस में जमहूरियत से टकरा रही है, और जमहूरियत अदालतों से टकरा रही है, और जमहूरी निज़ाम वाले फ़ौज से टकरा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब को रुस्वा कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने तागूती निज़ाम अपनाया हुआ है। आज फ़ौज भी रुस्वा हो रही है, आज अदालतें भी रुस्वा हो रही हैं। यही अदालतें अमीरों के लिए रात को भी आराम से खुल जाती हैं, हुक्मरानों के लिए खुल जाती हैं, और गरीब की तो पेशी नहीं लगती। 2-2 साल 3-3 साल गुजर जाते हैं अदालतों में पेशी लगने के लिए। इससे मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों और बेटियों, हम सबको अल्लाह ताला से रो रो कर मांगना चाहिए। ये पाकिस्तान का निज़ाम हो, बांग्लादेश को हो, पूरी दुनिया के तागूती निज़ाम आखिरी हचकोले खा रहे हैं। इनकी जगह ज़रूरत इस बात की है कि हम कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला का कानून आ जाए। जैसे अल्लाह ताला की हर चीज़ परफेक्ट है, ला रैब है, ला शक है। अल्लाह ताला जो भी चीज़ बनाते हैं वो ला रैब होती है, वो ला शक होती है, वो परफेक्ट होती है, वो मौजिज़ाना होती है। अल्लाह ताला का बनाया हुआ सूरज ला रैब है, ला शक है, परफेक्ट है, मौजिज़ाना है। कोई ज़र्रा बराबर इसमें फ़र्क नहीं है। जो अल्लाह ने इसके निज़ाम चलने का बना दिया, हज़ारों साल से वही है। ज़मीन का निज़ाम बना दिया घूमने का, हज़ारों साल से वही है। चाँद का हज़ारों साल से वही है। अल्लाह ताला की हर चीज़ तख्लीक परफेक्ट है, ला रैब है, ला शक है, मौजिज़ाना है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनिया को चलाने के लिए हमें निज़ाम कुरान और सुन्नत का दिया है वो भी ला रैब है। जिसको कह दिया कर लो, फ़ायदा ही फ़ायदा, जिसको कहा बच जाओ, नुकसान ही नुकसान है। नमाज के अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे। आज पूरी दुनिया नमाज के फ़ायदे जमा कर रही है, रोज़े के फ़ायदे जमा कर रही है, हज के फ़ायदे जमा कर रही है, ज़कात के फ़ायदे जमा कर रही है। जिस काम का हुक्म आ गया फ़ायदे ही फ़ायदे, और जिस काम से रोक दिया उसमें नुकसान ही नुकसान है। इससे मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों और बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम, कुरान और सुन्नत का निज़ाम ला रैब है, ला शक है, परफेक्ट है, मौजिज़ाना है। आज पूरी दुनिया में इस निज़ाम की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया के अंदर सिवाय अफ़गानिस्तान के वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक तब्दीली आई है, अगरचे वहाँ भी काफ़ी तब्दीली की अभी ज़रूरत है। वहाँ का जो मीडिया है उसके अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो मुनासिब नहीं हैं। अगरचे वो तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन और लाने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि मीडिया के अंदर मर्द आने ही नहीं चाहिए। मर्द, हाँ कोई चीज़ दिखानी है तो और बात है, आप बैठ कर मुलाकात कर रहे हैं और तस्वीरें बन रही हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? और इब्तान जब आ रहा है, यानी वो चल रहा है मीडिया, तो उसमें वो साज बज रहा है, साज की क्या ज़रूरत है?
ابھی بھی ساز بج رہا ہے، افغانستان کے میڈیا میں بھی ساز بج رہا ہے، تصویریں کھنچ رہی ہیں اور علماء آ رہے ہیں ان کی تصویریں کھنچ رہی ہیں۔ اب یہاں سے ہمارے بعض اکابر گئے ہیں کہ طالبان کو روکو، پاکستانی طالبان کو روکو کہ وہ اسلامی نظام کی تحریک مت چلائیں اور دباؤ مت بڑھائیں پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے۔ بھئی ان کو تو جانا چاہیے تھا کہ ان کو دباؤ ڈالیں، افغان طالبان کو، کہ آپ پاکستان پر دباؤ ڈالو کہ اسلامی نظام یہاں نافذ کریں۔ کیا افغانستان میں جو قربانیاں لگی تھی وہ اس لیے لگی تھی کہ صرف وہیں تک اسلام ہوگا اور پاکستان میں بدمعاشی ہوگی، ظلم ہوگا، ستم ہوگا، شیطنت ہوگی، کفر ہوگا، عدالتوں میں کفریہ نظام ہوگا، طاغوتی نظام ہوگا اور قدم قدم پر بدمعاشی ہوگی، بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی؟ کیا افغانستان میں قربانیاں امت مسلمہ نے اس لیے دی تھی؟ افغانستان کے طالبان کو دباؤ بڑھانا چاہیے پاکستان کی حکومت پر کہ یہاں اسلامی نظام نافذ کرو۔ جہاں یہاں سے ہمارے بزرگ جا رہے ہیں کہ طالبان کو روکو کہ اپنی تحریک کو بند کریں، افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے جمہوریت کے ذریعے سے اسلامی نظام نہیں آ سکتا۔ جمہوریت بے حیائی کا نام ہے، فحاشی کا نام ہے، عریانی کا نام ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض بزرگ مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ، اب وہ بیٹھے ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ انتہا درجے کا غالباً نانی بن چکی ہے، اس کے باوجود میک اپ کر کے آتی ہے اور مولانا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جمہوریت کی نحوست ہے، اس کو پردہ نہیں کرا سکے۔ ایک مریم نواز کو جمعیت علماء اسلام پردہ نہ کرا سکے تو جمعیت علماء اسلام پورے ملک کو کیا پردہ کرائے گی؟ پی ڈی ایم کے صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم نواز صاحب ہے، مریم اورنگزیب بھی ہے ایک غالباً وزیر اطلاعات ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام بیچاری اس جمہوری نظام کے ذریعے اگر ایک عورت کو پردہ نہیں کرا سکتی، پورے ملک کو کہاں سے پردہ کرا لے گی؟ یہ اسلامی انقلاب کے ذریعے سے ہوگا، یہ جہاد کی برکت سے ہوگا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی، اس ملک میں ظلم بہت ہو چکا۔ امریکہ نے جو اپنے قیدیوں پر ظلم کیا وہ پھر کسی حد تک ہے۔ وہاں ریڈ کراس والے اندر آ جاتے تھے، آ کر ان کا تعاون کرتے تھے قیدیوں کا۔ پاکستانی جہاں پر مجاہدین قید ہیں وہاں ریڈ کراس بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ ان سے بڑھ کر ظالم ہے اور عذاب بھی انشاءاللہ ان سے بڑھ کر ان پر آئے گا۔ ہمارے جو فوج والے ہیں نا، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، پوری قوم میں رسوا ہو گئے، پیپل پارٹی مسلم لیگ کے سامنے رسوا ہو گئے، پی ڈی ایم کے سامنے رسوا ہو گئے، تحریک انصاف کے سامنے رسوا ہو گئے۔ یہ رسوائی تمہارا مقدر اس لیے بن رہی ہے کہ تم نے داڑھی پگڑی والوں پر اور جنہوں نے اسلامی نظام کی بات کی ان پر ظلم و ستم کے انبار وہ توڑے ہیں جو امریکہ نے بھی نہیں کیے۔ امریکہ کے اندر پھر کچھ نہ کچھ انسانیت موجود ہے۔ تم داڑیاں رکھ کر ویسے ہی داڑیاں رکھ کر سنت کے مطابق تو رکھتے نہیں، ویسے رکھتے ہو دھوکہ دینے کے لیے اور اس کے بعد ظلم کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھو اب جو وقت آنے والا ہے یہ اللہ کے عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ یہ جو ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے یہ قوم کھڑی ہوگی اور تمہارا علاج کرے گی۔ اس سے ابھی بھی وقت ہے، توبہ تائب ہو جاؤ اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب